اب جس جگہ پہ یہ کیس پہنچا ہے رانا صاحب، ظاہری بات ہے 7 رکنی بینچ ہے، پاکستان تحریک انصاف تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کی تمام تک پروسیڈنگز جو ہیں وہ لائیو دکھائی جانی چاہیے، جس طرح کچھ دیگر کیسز میں بھی آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے اگر یہ معاملہ کھلنا شروع ہوا، کیونکہ اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ ڈسکشنز جو ہیں جب رپورٹ ہونا شروع ہوں گی تو موجودہ حکومت کے لیے یا ایگزیکٹو کے لیے جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ پرابلم ہوگا تحریک انصاف کے لیے، یہ پرابلم ہوگا عدلیہ کے لیے، یہ پرابلم ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور جب اگر ان کے ساتھ پرابلم ہوگا تو چلو ہمارے لیے، ہمارے ساتھ بھی اگر چھوٹا موٹا ہو جائے گا تو ہمیں وہ جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب یہ گند جو ہے یہ کھلے گا تو اس میں پھر جو ہے وہ سارے ہی جو ہے وہ اس حمام میں جو ہے وہ سب کی جو پوزیشن ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 6 ججز کا جو خط ہے اس میں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے کسی کو نامزد ہی نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان کے خط سے جو ہے وہ معاملہ شروع کیا جائے۔ تو شوکت صدیقی صاحب تو آن بورڈ ہیں، انہوں نے تو نام لیے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے یا ایجنسیز کے لوگوں کے کہ جی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے نام لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ میرے چیف جسٹس صاحب مجھے یہ کہتے تھے، میرے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کی مرضی کا، آپ کی سہولت کا بینچ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے نام لیا ہے ثاقب نثار صاحب کا، انہوں نے نام لیا ہے مانیٹرنگ جج کا کہ وہ کس طرح سے اس گند میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ یہ کوئی صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کوئی صرف ایجنسیز ہیں، اور اس گند کے نتیجے میں جس لاڈلے کو پالا پوسا جا رہا تھا، جس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، وہ شامل نہیں تھا۔ اسے نہیں جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، لائیں ان سب کو کٹہرے میں، اور اس کے بعد اگر ہماری باری آتی تو ہمیں بھی لیں، لیکن ان کو بھی لائیں، سارے ان تینوں فریقوں کو لائیں۔ شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں ان کو دیں سزا، اس میں اگر کوئی ہماری بنتی ہے تو ہمیں دے دیں۔ نہیں، لیکن رانا صاحب یہ تو اگر آپ لوگوں کی حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ آپ لوگ ان کیریکٹرز کے پیچھے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ریزولوشن لے کر آؤں گا کہ ان لوگوں کو، چاہے وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ہوں یا پھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ہوں یا پھر سابق چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی افراد ہو، ان کو اسمبلی میں ہم لے کر آئیں گے، ان کو اسمبلی میں لا کے کھڑا کریں گے۔ آپ کی حکومت نہیں کر سکی اب تک، نہ ایسا کوئی ریزولوشن آیا، نہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا، تو پھر یہ کمزوری تو آپ لوگوں کی ہے نا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کو اسمبلی میں لانا یا ان کو کسی اور جگہ پہ لانا تو غرض نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ایک اگر جرم سرزد ہوا ہے تو یہ قومی جرم ہے نا۔ جو شوکت صدیقی صاحب نے کہا تو جو جن لوگوں کی 2 سال کی محنت، وہ کیا محنت تھی وہ جو ضائع گئی ہے، وہ کس کے لیے محنت تھی؟ تو معاملہ یہ تو یہ ایک جرم ہے نا۔ اس جرم میں لوگوں کو جو ہے وہ پھر ان کے خلاف پروسیکیوشن ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ان کو اسمبلی میں لانا یا کسی اور فورم پہ لانا جو ہے وہ یہ مقصد ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہ کارروائی جو ہے وہ کسی کے خلاف ہونی ہے تو یہ پھر اس میں سبھی شامل ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی یا کوئی کسی ادارے کی میں حمایت میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ اگر یہ کہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ فلاں ادارہ یا فلاں ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہو، بھئی آپ بھی تو شامل ہیں۔ آپ کے بڑے جو تھے اس وقت اسلام آباد اور پاکستان کے جو عدلیہ کے سربراہ تھے وہ شامل تھے بیچ میں۔ یہ جب تک چور اور چوکیدار جو ہے یہ اکٹھا نہیں ہوتا تو واردات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو واردات اس وقت ہوئی 2018 میں، اس واردات میں بھی یہ تینوں سیاستدان بھی، سیاسی جماعت بھی اور عدلیہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھے۔ اب اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس میں بھی سارے شامل ہیں۔ لیکن میں ٹھیک ہے، اگر سب کو رانا صاحب کٹہرے میں لانا ہے تو پھر سب کو لائیں نا، ان کو بھی لائیں، ہمیں بھی لائیں۔ رانا صاحب کٹہرے میں آپ لوگ نہیں لانا چاہ رہے نا، وہ لوگ تو جو 6 ججز تھے انہوں نے تو کھول دیا پنڈورا باکس، انہوں نے تو خط لکھ دیا، لیکن اب آپ لوگ بھی کوئی خط لکھ دیتے، وزیر اعظم خط لکھ دیتے، چیف جسٹس کو کہتے ہیں جناب کھولیں 2018 کا پنڈورا باکس، کھول دیں اسے۔ جی بتائیے بتائیے۔ منصور علی خان صاحب 6 ججز نے خط میں کچھ نہیں لکھا۔ اچھا، انہوں نے صرف جو ہے نا وہ ایک یعنی جو ہے نا وہ ایک
اشارتاً باتیں کی ہیں, انہوں نے لکھا کچھ نہیں ہے. شوکت صدیقی صاحب کا بیان بڑا واضح ہے. اچھا. اس میں انہوں نے باقاعدہ کریکٹر جو ہے وہ مینشن نہیں کیے, ان کے نام بھی لیے. انہوں نے عدلیہ کے لوگوں کے بھی نام لیے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نام لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور خود وہ موقع پہ, اور وہ خود گواہی بھی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ہو جائے, اس کے اوپر بھی ہو جائے. سر وہ چلیں, یہ تو میرے خیال میں ابھی تو لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. اچھا, یہ کیوں نہیں ہو سکے گا رانا صاحب؟ یہ کیوں نہیں ہو سکے گا, کیوں نہیں ہو سکے گا؟ نہیں, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس جو ہے وہ گند میں سارے ہی شامل ہیں, اور اس میں پھر ایک دوسرے کو اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے, یا تو پھر یہ ہے نا کہ سارے جو ہے وہ خود اپنی سزا تجویز کر کے بیٹھ جائیں, اپنی سزا تجویز کریں, اور اس کے بعد صحیح راستہ جو ہے نا اس کا تعین کریں. یا پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, دراصل یہ بات جس نے بھی کی, جہاں سے بھی شروع ہوئی, دراصل دنائی کی بات یہی ہے. یہ تینوں ادارے بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, پولیٹیشین بھی بیٹھے, بیٹھ کے جو ہو گیا ہے اس کے اوپر قوم سے بھی معافی مانگیں, اور خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پوری طرح سے طے کر کے آئندہ کے لیے جو ہے ایک ایسے راستے کا تعین کریں, ایک ایسا راستہ متعین کریں کہ جس کے اوپر چل کے آنے والے 2, 4, 5 سالوں میں ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے, اور ہم جو گراوٹ میں گرتے جا رہے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ بچ سکیں. اگر ہم پولیٹیشنز کہیں کہ نہیں جی ہمارے مخالف کو تو پکڑ لو, 2018 کا میں جو ہوا ہمیں چھوڑ دو, وہ کہیں جی اب سارا کچھ ہونا چاہیے. اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے کہ جی نہیں, ایجنسی جو ہے نا یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, ISI کی تو کیا بات ہے, یہ اس کو دراصل کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے, تو اس لیے ان کی پھر PMLN والوں سے یا نواز شریف سے لڑائی ہو جاتی ہے. میری کیوں نہیں لڑائی ہوتی, کیونکہ میں تو بہت اچھا ہوں. اس وقت کہتے تھے جو ISI یا ادارے یا ایجنسی جو فون ٹیپ کرتی ہیں یہ بہت اچھا کام ہے, انہیں ٹیپ کرنا چاہیے, یہ انہوں نے کیونکہ حفاظت کرنی ہوتی ہے. اس وقت یہ باتیں تھیں. اب اور بات کر رہے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے جو ہو چکا سو ہو چکا, اس کے اوپر ایک دفعہ سچ بولیں, قوم کو سچ بتائیں, اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ معافی تلافی کر کے ایک صحیح راستے کا تعین کریں. رانا صاحب یہ جو آپ, ورنہ پھر یہ اسی طرح سے گھومتے رہیں گے. رانا صاحب یہ جو آپ عمران خان صاحب کا کوٹ کر رہے ہیں نا, یہ ایجنسیوں کی ٹیپنگ یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ان کی ٹیپنگ ہو رہی تھی, یہ میرے ہی انٹرویو میں انہوں نے یہ ساری بات کہی تھی کہ جناب میری حفاظت کے لیے ہوتا ہے سب کچھ, اور میں اس انٹرویو میں ان کو بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, کیا ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن وہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ آتی ہے, آڈیو ریکارڈنگز باہر آنا شروع ہوتی ہیں, عمران خان صاحب کی آڈیو ریکارڈنگز آتی ہیں, یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ریکارڈنگز آتی ہیں. آج آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے, بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ایک سٹانس لیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ کل کو شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم اور مریم نواز صاحبہ کی بطور وزیر اعلیٰ بھی ریکارڈنگز آنا شروع ہو جائیں. اگر ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے, چاہے وہ عدلیہ کے روٹ سے ہی کیوں نہ ہو رہی ہو, اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ نہیں, وہ جب وہ ٹیپ جو ہوئی تھی اپنا وائرل ہوئی تھی, تو اس وقت ہم نے وہ ساری انکوائری ہوئی تھی اور وہ بندہ پکڑا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے تو کم از کم پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسا انتظام کیا تھا کہ آئندہ اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک, یہ بہرحال, لیکن جو 6 ججز نے لکھا ہے, جس میں سے ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں انڈر کنسٹرکشن گھر کے اندر جو ہے وہ کیمرے نکل آئے تھے, اور اس کیمرے کے اندر جو ہے وہ سم کارڈ بھی لگا ہوا تھا. اس وقت بھی وزارت جو ہے وہ آپ کے پاس ہی تھی, اس وقت یہ رپورٹ ہوئی تھی, آپ کو خبر ملی تھی کیا اس وقت؟ نہیں, اس بارے میں یہ جج صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے, اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس بارے میں شکایت گورنمنٹ کی حد تک یا میری منسٹری میں تو میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا تو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے جی, تو اس میں سارے ہی ملوث ہیں, اس میں حکومتیں بھی ملوث ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے, اس میں عدلیہ بھی ملوث ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ تعین ہو,
سچی بات جو ہے وہ قوم کو بتائی جائے کہ جی یہ جو ہوتا رہا ہے، اب آج کے بعد جو ہے یہ نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ راز صاحب لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، جی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہی آدمی ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔